الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. صدق اللہ العظیم. دوستو، یہ سورہ الہمزہ کی آیت 5، 6 اور 7 پڑھی گئی. کل بھی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی اور کچھ باتیں آئی تھی. ترجمہ ہی بتلا دیا تھا، پھر بھی ایک دفعہ سن لیجئے. وما ادراک ما الحطمہ، اور تو کیا سمجھا کون ہے وہ روندنے والی؟ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، ایک آگ ہے اللہ کی سلگائی ہوئی. التی تطلع علی الافئدہ، وہ جھانک لیتی ہے دل کو. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کی سلگائی ہوئی آگ، یعنی یاد رہے یہ آگ بندوں کی نہیں، اللہ کی سلگائی ہوئی ہے. اس کی کیفیت کچھ نہ پوچھو، بڑی سمجھدار ہے. آگ بھی سمجھدار ہے، دلوں کو جھانک لیتی ہے. جس دل میں ایمان ہو نہ جلائے، اور جس دل میں کفر ہو جلا ڈالے. اس کی سوزش یعنی گرمی بدن کو لگتے ہی فوراً دلوں تک پہنچ جائے گی اور جلا دے گی، بلکہ ایک طرح دل سے شروع ہو کر جسموں میں سرایت کرے گی. اور باوجود کہ قلوب و ارواح جسموں کی طرح جلیں گے، اس پر بھی مجرم مرنے نہ پائیں گے. یعنی روح جلے گی اور جسم بھی جلیں گے، قلب بھی جلے گا، لیکن انسان فنا نہیں ہوگا. دوزخی تمنا کرے گا کہ کاش موت آ کر اس عذاب کا خاتمہ کر دے، لیکن یہ آرزو پوری نہ ہوگی. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. تطلع علی الافئدہ، یعنی یہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچ جائے گی. یوں تو ہر آگ کا خاصہ ہی یہ ہے کہ جو چیز اس میں پڑے سبھی کے اجزاء جلا دیتی ہے. انسان بھی اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے سارے اعضاء کے ساتھ دل بھی جل جائے گا. یہاں جہنم کی آگ کی یہ خصوصیت اس لیے ذکر کی گئی ہے کہ دنیا کی آگ جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو اس کے دل تک پہنچنے سے پہلے ہی موت واقع ہو جاتی ہے. بخلاف جہنم کے اس میں موت تو آتی نہیں، تو دل تک آگ کا پہنچنا بحالت حیات ہوتا ہے. یعنی انسان زندہ ہوگا اور اس کی آگ دل تک چلی جائے گی، اور دل کے جلنے کی اذیت اپنی زندگی میں انسان محسوس کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. نار اللہ، وہ اللہ کی آگ ہے. اللہ کی طرف سے نار کی نسبت نار کی عظمت کو ظاہر کر رہی ہے، کیونکہ اس سے اللہ کے قہر کا ظہور ہوتا ہے. اللہ کی تمام صفات خواہ جلالی ہوں یا جمالی، کمال کی اس چوٹی پر پہنچی ہوئی ہیں کہ نہ اس کا اندازہ دماغ کو ہو سکتا ہے، نہ اس سے زیادہ تصور ممکن ہے. مطلب یہ کہ اللہ کے سوا اس کا بھڑکانے والا کوئی دوسرا نہیں. وہ اللہ کی لگائی اور بھڑکائی ہوئی کو کوئی نہیں بجھا سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 برس تک آگ بھڑکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 برس تک بھڑکانے کے بعد سفید ہو گئی. پھر 1000 برس تک بھڑکائی گئی
تو وہ سیاہ ہو گئی. اب وہ سیاہ تاریک ہے، مظلمۃ سودا، آگ بھی ہے، اندھیری بھی ہے اور کالا پن ہے، انسان کا ہاتھ بھی نظر نہ آئے اس میں. اللہ ہی بس اس سے بچائے. بار بار کا جلنا. خالد بن عمران کا قول ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگ دوزخ والوں کو کھا لے گی، یہاں تک کہ جب دل تک پہنچے گی تو رک جائے گی، پھر وہ آدمی دوبارہ ویسا ہی ہو جائے گا جیسا پہلے تھا، پھر آگ اس کو جلائے گی اور دل تک پہنچے گی. یہی حالت اس کی ہوتی رہے گی. اللہ رب العزت نے یہ جو فرمایا نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ کا یہی مطلب ہے. دل کے ذکر کی وجہ، دل کا اس جگہ تذکرہ چند باتوں کی وجہ سے ہے. اس وجہ سے کیا گیا کہ عذاب کا دوام معلوم ہو جائے، یعنی یہ آگ دل کو جلائے گی تو ہمیشہ ہمیشہ وہ عذاب میں رہے گا. کیونکہ جب دنیاوی آگ کسی کو جلاتی ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتی ہے، بخلاف آتش جہنم کے وہ دل تک پہنچنے کے بعد بھی ہلاک نہیں کرے گی اور سوزش کا عذاب ہمیشہ ہوتا رہے گا. اللہ کی امان و پناہ. یا دل کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سارے بدن میں دل سب سے زیادہ لطیف اور سب سے زیادہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر کیا تاکہ اس کی اذیت بہت ہو. یا اس وجہ سے کہ غلط عقائد کا محل، کل بتا دیا تھا آپ کو میں نے کہ انسان کی برائی یا بھلائی کا پہلا جذبہ یا خیال کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. عقائد کا محل اور برے اعمال کا سرچشمہ قلب ہی ہے. گویا یہی آتش جہنم کی پیدائش گاہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم کو، آپ کو، سب کو امن و امان عطا فرمائے گا. کل میں نے تفصیل بتا دیا تھا. بس دوستو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.